عبداللہ صاحب، امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ ایران کے پاس وقت کم ہے یا امریکہ کے پاس وقت کم ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں وہ دیکھنے گئے تھے چائنا کا موڈ، کہ چائنا کا کیا موڈ ہے، وہ کس حد تک جانے کے لیے ایران کے اوپر تیار ہے۔ میرے خیال میں چائنا نے ان کو جو کچھ کہا ہے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے جو کہا ہے اس کے ساتھ کافی ساری شرائط نامے بھی اٹیچڈ ہیں۔ اگر امریکہ ان شرائط ناموں کو مد نظر نہیں رکھے گا تو پھر میرے خیال میں چائنا بھی پابند نہیں رہے گا ان تمام شرائط کے لیے جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ اس لیے ایک بات تو واضح ہے کہ امریکہ وہاں سے چائنا سے کچھ حاصل نہیں کر کے گیا۔ However، ظاہر ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے ہر حالت میں، اور جو یو اے ای اور بھارت کا ایک دفاعی معاہدہ بھی سامنے آیا، کیونکہ ابھی وہ بہت پری میچور سٹیجز کے اندر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ لیکن however میں یہ سمجھتا ہوں کہ حملہ تو وہ کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی فائدہ کوئی نقصان دیکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو ڈپلیٹنگ اسلحہ تھا، جو کہ ان کا تقریباً ختم ہو رہا اسلحہ، وہ ان کے پاس ابھی دوبارہ تو بن کے آیا نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ روایتی طریقے سے ہی جو ہے وہ لڑیں گے۔ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کا آپریشن وہ کریں گے تو پھر وہ بہت ایک طویل جنگ ہوگی، مشکل ہو جائے گی، اور امریکہ کو ماں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملنا۔ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان نے ایک سفارتی محاذ کے اوپر تیزی کر رہی بھی ہے، اور ہمارے اس ٹائم پہ محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں ایران کے اندر، اور انہوں نے صدر مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل ملاقات ان کی طے ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایران کے لیے مشکلات ہیں، وہاں امریکہ کے لیے چیلنجز اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا کی معیشت ان سے جڑی ہوئی ہے ہرمز سے۔ چائنا نے اپنے تیل کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کر دی امریکہ کو کہ وہ چائنا ایران سے تیل لے گا، اور 90% جو تیل ہے وہ وہیں سے لیتا ہے، اور خاص طور پہ جو اس کی پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کے اوپر اور ریفائنریز کے اوپر جو امریکہ نے پابندی لگائی تھی، وہ پابندی جو ہے انہوں نے اٹھانے کی بات کہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ابھی بھی امریکہ صرف دھمکی سے کام لے رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت تمام کا تمام کریڈٹ امریکہ کو مل جائے، وہ فتح کے ڈنکے بجاتا ہوا یہاں سے نکل جائے۔ ایران یہ دینے کے لیے فیس سیونگ کسی طرح بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کے وزٹ کے بعد چائنا نے ظاہر ہے پاکستان کو میسج کنوے کیا ہے، اور یہ میسج جو لے کے غالباً ہمارے وزیر داخلہ صاحب ایران گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو وہاں لیڈرشپ سے بات کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن آئی تھنک کہ جو 14 نکات ایران نے دے دیے ہیں، اب مزید لیوریج اور مزید اس کے اوپر کمزوری ایران شاید نہیں دکھائے گا۔ اس دوران ایران نے بھی اپنا اسلحہ وغیرہ دوبارہ اس کو سیٹ کر لیا ہے، اور خود امریکہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 70% ان کے میسائل جو پروگرام ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور میسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ صرف 30% میزائل استعمال ہوئے تھے، تو 30% میزائل اگر استعمال ہوئے تھے تو پھر وہ 40 دن جنگ لڑی تھی۔ تو اگر یہ 70% ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی اور طویل ہو سکتی ہے۔ بالکل جی، آپ کو لگتا ہے اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ جنگ مزید طویل بھی ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہمیں واشنگٹن سے سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آپ سے پہلے دوبارہ میں ذرا عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا۔ ابھی نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اگلے ہفتے سے ایران پر مشترکہ حملہ کر سکتے ہیں۔ سر، یہ جو ٹائملینس ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک طرف ہم سفارتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ تہران میں موجود 2 روزہ دورے پر۔ یہ جو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اور بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ کافی معاملات پر اتفاق پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے، اور ایران نے بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے۔ اصل رکاوٹ آپ کو کہاں نظر آتی ہے، اور یہ جو حملے کے چانسز کتنے ہیں پھر اب؟ دیکھیں، حملے کے چانسز میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ میری نظر میں 30% حملے کے چانسز ہیں، 70% نہیں ہیں۔ اور دوسری جانب یہ ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے یہ غالباً
चाइना को टेस्ट करने के लिए दी गई है। चाइना ने अपना मौक़िफ़ वज़ाहत से बयान किया है। मेरा ख़्याल है कि अमेरिकन्स मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चाइनीज़ चेतावनी को, और ये बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हुई है कि ईरान के ऊपर वो किसी किस्म का भी एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि हम वेपन नहीं देंगे। चाइना को न्यूक्लियर, उन्होंने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हरगिज़ ये भी नहीं कहा कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ईरान का जो हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है या उसका कोई राइट नहीं है। ये बात तो पहले भी एडमिरल, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडमिरल डोंग जो हैं, उन्होंने ये बात कर चुके हुए हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो अब एक सिर्फ़ जिसको कहते हैं ना कि कॉलिंग द शॉट्स वाली बात है, ये देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे चाइना क्या उनके लिए एक बात सामने लाएगा। लेकिन दूसरी जानिब रशिया भी मौजूद है, और मेरा ख़्याल है ये पूरा ख़ित्ता अब मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गर्मियों के दिन आ चुके हैं और ख़लीज के अंदर गर्मियों की जंग लड़ना अमेरिका के बस की बात तो नज़र आ नहीं रही है। दूसरी जानिब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन खड़े में हैं इसराइल में, और नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल मेरे ख़्याल में मनफ़ी सतह पे चली गई है। अमेरिकी सदर को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनकी अब अपनी पार्टी के अंदर मुखालफत शुरू हो गई है और एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं। ऐसी सूरत के अंदर यकीनन ये खबरें तो अखबार जो है वो निकाल देता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ टेस्ट करते हैं कि दुनिया में इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र आ रही है जी। जिसके अंदर जंग के बादल मज़ीद गहरे हो जाएँ। मुझे तो जंग के बादल छटते हुए नज़र आ रहे हैं बजाए गहरे होते। ठीक है जी, आपको जंग के बादल छटते नज़र आ रहे हैं।